بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل روحانی عملیات اور میں ہوں آپ کا خادم عبدالمجید۔ دوستو، آج کا ٹاپک ہے قرآن مجید کی ایک سورت کی زکوٰۃ ادا کرنے کے متعلق اور اس سورت کی کچھ خاصیات بیان کرنے کے متعلق۔ سورت قرآن مجید کے 28ویں پارے کے اندر ہے جسے سورۃ التغابن کہا جاتا ہے۔ سورۃ التغابن جو ہے دوستو، اس کا عمل جادو کے لیے، جنات کے لیے، نظر بد کے لیے، تمام معاملات کے لیے، بالخصوص جو جانوروں کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے خاتمے کے لیے، ان کے ازالے کے لیے سورۃ التغابن کا عمل انتہائی مجرب ہے۔ پہلے میں اس کی چند زکوٰۃیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، پھر اس کے بعد اس کی خاصیات۔ دوستو، چلتے ہیں اس کی زکوٰۃ بیان کرنے کی طرف، لیکن اس سے قبل آپ سے چھوٹی سی گزارش، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، آخر تک دیکھیں اور پسند آئے تو اسے شیئر بھی ضرور کیجیے۔ تو دوستو، چلتے ہیں سورۃ التغابن کی زکوٰۃ کی طرف۔ تو دوستو، ایک اس کی زکوٰۃ ہے 11 بار 21 رات تک سورۃ التغابن کو پڑھا جائے، عمل کو 9 چندی جمعرات سے شروع کیا جائے۔ دوسری اس کی زکوٰۃ ہے 21 بار 41 رات تک اس کو پڑھا جائے، اور تیسری اس کی زکوٰۃ ہے 41 بار 41 رات تک سورۃ التغابن کو پڑھا جائے۔ 41 بار 41 رات تک اول آخر نماز والا درود شریف جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 11 بار۔ عمل کو کب شروع کریں؟ عمل کو آپ نے شروع کرنا ہے 9 چندی جمعرات سے بعد نماز عشاء۔ ایک وقت ایک جگہ آپ نے طے کر لینی ہے اور اس میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پہلے حصار کر لیں، ایک بار آیت الکرسی، ایک بار چاروں کل پڑھ کر کے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کر کے سر سے لے کر کے پورے جسم پر آپ نے پھیر دینا ہے۔ پھر یہ شہادت کی انگلی اس پہ پھونک مار کر کے اپنے چاروں طرف آپ نے گھما دینا ہے۔ مصلی بچھا ہوا ہو اس پر بیٹھ کر کے قبلہ رخ ہو کر کے آپ نے 41 بار سورۃ التغابن کو پڑھنا ہے۔ لیکن اس میں ایک آیت کا حصہ آتا ہے دوسرے رکوع میں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ جب آپ واللہ بکل شیء علیم پر پہنچے تو اس کا 3 بار تکرار کرنا ہے، یعنی ہر بار سورۃ التغابن پڑھتے ہوئے واللہ بکل شیء علیم، واللہ بکل شیء علیم، واللہ بکل شیء علیم 3 بار اس کا تکرار کر دینا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے 41 بار سورۃ التغابن کو پڑھنا ہے 41 روز تک۔ جب 41 روز مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ 1.25 کلو سفید مٹھائی آپ نے لے لینی ہے، رسگلے ہوں یا برفی ہو، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے اور 11 بار سورۃ التغابن پڑھ کر کے اس پر پھونک مارنی ہے برفی پہ۔ پھر وہ مٹھائی، ٹھیک ہے، یا وہ رسگلے ہی ہوں، وہ آپ نے نابالغ بچوں میں تقسیم کر دینا ہے۔ اب آپ سورۃ التغابن کے عامل بن چکے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس عمل کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے روزانہ آپ نے 1 بار سورۃ التغابن کو پڑھنا ہے۔ اس کا پڑھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، 2 رکوع کی صورت ہے، صرف 1.5 منٹ یا 2 منٹ ہی لگ جاتے ہیں ایک بار پڑھنے میں۔
تو ڈیلی آپ اس کو ایک بار پڑھتے رہیں گے تاکہ آپ کا عمل آپ کے قابو میں رہے۔ پھر اب چلتے ہیں اس کی خاصیات کی طرف۔ دوستو اگر کوئی آپ کے پاس جناتی مریض آتا ہے، آپ اس کے اوپر 3 بار سورۃ التغابن پڑھ کر کے دم کریں، ٹھیک ہے، حاضری نہیں کرنی، ٹھیک ہے، صرف 3 بار پڑھ کر کے سورۃ التغابن دم کریں، اور پھر اس کے بعد آپ نے پانی اور تیل دم کر دینا ہے۔ 11 بار سورۃ التغابن پڑھیں، اول آخر 7 بار درود ابراہیمی، پانی پر بھی دم کریں، تیل پر بھی، تیل آصف زدہ اپنے سر پر لگائے، کندھوں پر لگائے، سینے پر لگائے، ٹھیک ہے، اور جو ناخن وغیرہ ہوتے ہیں یہاں پر بھی تیل کی مالش کرے، ہاتھوں کے ناخن، پاؤں کے ناخن 21 دن تک، ٹھیک ہے، مالش کرے، رات کو مالش کرے گا، صبح کو نہائے گا اور پانی کو پیے گا، صبح کو بھی پانی پیے، دوپہر کو بھی، اور رات کو سونے سے قبل بھی پانی کو پیے، اور تھوڑے سے پانی کا نہ چھڑکاؤ کر دے اپنے بستر پر۔ آپ نے پرہیز کیا بتانا ہے، اس کو بڑے گوشت کا بھی پرہیز بتا دینا ہے اور دودھ کا بھی پرہیز بتا دینا ہے، صرف 11 یوم تک یہ پرہیز کرے گا۔ انشاءاللہ 21 دنوں کے اندر اندر جادو کے جتنے بھی اثرات ہوں گے یا جنات کے اثرات ہوں گے وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو اس عمل کو آپ جنات کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور جادو کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ تویز بھی ساتھ بنا کر کے دے دیں، 2 تویز بنا کر کے دیں، ایک تویز گلے میں ڈالنے کے لیے دے دیں اور ایک تویز دم شدہ پانی میں ڈال کر کے پینے کے لیے دے دیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یا تو اس کا عددی نقش مثلث بنا دینا ہے یا پوری سورۃ التغابن آپ نے تحریر کر لینی ہے، وہ دے دینا ہے اپنے مریض کو۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جادو جنات اس عمل کے کرنے سے رفع دفع ہو جائیں گے۔ باقی اس عمل کو نظر بد کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ نظر لگ جاتی ہے بچوں کو، ایک بار سورۃ التغابن پڑھ کر کے دم کریں، انشاءاللہ نظر بد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی طرح دوستو جانوروں میں بیماریاں آ جاتی ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں، بسا اوقات کوئی خطرناک بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے جانور مر جاتے ہیں۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، جانوروں کے علاج کے لیے ایک تو آپ نے کافی سارا چارہ لے لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان کو کیا کرنا ہے، بھائی کچھ چارہ لے آؤ جانوروں کے لیے، یا روٹی کے ٹکر لے کر کے آؤ، ٹھیک ہے، روٹیاں ہوں 7-8 روٹیاں، وہ آپ نے اپنے سامنے رکھ لینی ہے، اور ایک بالٹی پانی کی ہو وہ آپ نے اپنے سامنے رکھ لینی ہے۔ پھر اب آپ نے کیا کرنا ہے، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، درمیان میں 21 بار سورہ فاتحہ اور 21 بار سورۃ التغابن پڑھ کر کے آپ نے ان روٹیوں پر یا گھاس چارے پر دم کر دینا ہے، اور ساتھ ہی جو پانی کی بالٹی ہے اس پر بھی دم کر دینا ہے۔ پھر آپ نے ان کو کہنا ہے کہ اس روٹی کو یا اس چارے کو جانوروں کو کھلاؤ، ٹھیک ہے، اور جو پانی ہے نا وہ پانی جانوروں کو پلانا ہے، اور جانوروں کے اوپر اس کے چھینٹے بھی مارنے ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جتنی بھی خطرناک قسم کی بیماری ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیں گے اس عمل کی برکت سے، ٹھیک ہے۔ پانی روز پلائیں جب تک وہ پانی ختم نہ ہو۔ پھر ایک کام یہ کرنا ہے، یا تو آپ نے ان کو کہنا ہے کہ جہاں پر جانور باندھے جاتے ہیں نا وہاں پر کھڑے ہو کر کے روزانہ 11 دن تک ایک بار سورۃ التغابن پڑھو۔ اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو کسی اور سے پڑھوا دیں، یا پھر آپ تکلیف کر کے چلے جائیں اور وہاں پر جا کر کے ان کو ڈیلی ایک بار سورۃ التغابن جانوروں کے بارے میں پڑھ کر کے چاروں طرف پھونک دیں، انشاءاللہ خطرناک سے خطرناک قسم کی بیماری جو ہوگی وہ چلی جائے گی۔ تو یہ انتہائی مجرب عمل ہے سورۃ التغابن کا، جو ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین بھی اس عمل کو استعمال کرتے آتے ہیں، اس کی زکاتیں بھی نکالتے ہیں، اور جانوروں کے علاج کے لیے اس سورت کو استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ سبھی حضرات بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس عمل سے، ٹھیک ہے، خود بھی اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ آخری گزارش، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ، تاکہ اور لوگوں کا بھی اس عمل سے فائدہ ہو اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے۔ اجازت دیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔